ہمارے ساتھ اب ہمارے مہمان رحمت ہیں جو بہار بکھیرتے ہوئے بہار رمضان کا حصہ بنے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو ایک لیونگ لیجنڈ، ایک ایسی پرسنالٹی جن کو اگر ہم کہیں کہ استادوں کے استاد ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ غلط نہیں ہوگی. ایک ایسی پرسنالٹی جن کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت ریکگنیشن، بہت رسپیکٹ اور بہت ریگارڈ ملی. ایوارڈز آپ کو پوری دنیا سے ملے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ. ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے اپنے کام کو بھی بڑی خوبصورتی سے سنبھالا اور پھر جب اپنے تینوں بیٹوں کو اجازت دی اس طرف آنے کی تو بہت محتاط کر کے اور پراپر گائیڈنس کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ پٹیالہ گھرانے کی شان، استادوں کے استاد حامد علی خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کے ساتھ ہاں جی، آپ کے وہ صاحبزادے جو میرے فیوریٹ ہیں، میرے لاڈلے ہیں، اور آج 15 رمضان المبارک پہ ان کو بلانے کا ایک میجر ریزن یہ تھا کہ ویسے تو اہل بیت سے ان کا عشق، ان کا ریگارڈ، ان کی محبت، اپنے فن سے جس خوبصورتی، مطلب فن کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے اور جس طریقے سے لے کے آگے چلتے ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں آپ کو ملتا. لیکن میری ان کے ساتھ ایک بڑی خاص قسم کی کنیکشن ہے. اور بہت سال پہلے، اب حسن ماشاءاللہ میرے بیٹے جو ہیں وہ 7 سال کے ہو گئے ہیں، تو میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ بچہ ہونے کا معاملہ ذرا پرابلمٹک ہو رہا تھا، میری ٹریٹمنٹس بھی چل رہی تھی، وہ بار بار فیل ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے بات کی اور بلکہ زار و قطار ان کے سامنے روئی. تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، انہوں نے کہا اگر میری بہن ہے نا تو میری بات مان لے، 15 رمضان المبارک ہم ایک گھر میں محفل رکھیں گے اور اس محفل کے بعد میں ایک دعا کروں گا، لیکن اس میں جو بات کہوں گا تم نے کرنی ضرور ہے. میں نے کہا اوکے بھیا، جیسے کہتے ہیں ویسے ہو جائے گا. سب کچھ ہوا، اہتمام ہوا، ہم نے جشن منایا کیونکہ یہ دن ہی جشن اور خوشی کا ہے. اس کے بعد انہوں نے سب جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جی میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دعا کریں، اور کافی انہوں نے لمبی دعا کی. لیکن انہوں نے کہا کہ بس دعا کریں کہ میری، اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میری بہن جو ہے وہ پھر سے صاحب اولاد ہو، حمزہ ان کا بیٹا ہے، ان کی پھر اولاد ہو. اور اگر ان کے ہاں بیٹا ہوا، جو میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں گا ہوگا کیونکہ آج کے دن کی مناسبت سے بنتی تو یہی بات ہے، تو یہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں گے. اور ویورز، اگلے 15 رمضان المبارک تک حسن پیدا ہو چکے تھے اور میں دعائیں دیتی ہوں اپنے اس پیارے بھائی کو. آج ہمارے ساتھ نایاب علی خان ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جگن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور میں حسن کو بھی یہ کہانی، یہ واقعہ ہمیشہ سناتی ہوں. میری فیملی میں بھی جب سب کوئی کہتے کہ حسن، وائی دا نیم حسن، میں نے کہا جی امام حسن علیہ السلام سے بالکل پیاری ہستی کون ہو سکتی ہے. اور جب اپنے بچوں کے نام، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے اور مناسب نام رکھو، تو میرے بیٹا نمبر 2 کا نام تو آپ نے ہی رکھا ہے، رائٹ؟ بالکل. سو اور آپ کو آج کا دن بھی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. تو خان صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آج کے دن کی مناسبت سے، رمضان المبارک کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں؟ آج کا دن ایسا ہے کہ امام حسن کی آمد کا دن، پیدائش کا دن ہے، اور ایسی ہستی کا جو اہل بیت میں سب سے ان کا رتبہ بڑھا ہوا، بھائیوں میں بھی، بہن بھائیوں میں. اور جب ان دنیا پہ آئے تو سب سے پہلے چہرہ رسول پاک کا انہوں نے دیکھا. کیا دیکھیے، یہ ایک سلسلہ ہے نا، وہ ان کے بچے بھی وہی چیز جانتے ہیں جو ان کے بڑے جانتے تھے. واہ واہ، سبحان اللہ. پیدائشی قدرت کی طرف سے یہ اللہ نے ان کو پاور دی ہوئی تھی کہ یہ چھوٹی عمر میں بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جیسے پوری دنیا ان کے اندر بسی ہوئی ہے، پوری کائنات ان کے اندر ہے. تو ظاہر ہے رسول پاک کا سب سے پہلے چہرہ انہوں نے دیکھا. کیا بات. جی نایاب بھائی. میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، ایسے نفیس امام، جس طرح حضرت مولا علی مشکل کشا نے، آپ نے جب دنیا میں آئے، آپ کا نزول ہوا، تو آپ نے سب سے پہلے چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا. انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. آپ کی والدہ کہتی حضرت بی بی جناب بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ، جب سے میرا
بیٹا اس دنیا میں آیا، انہوں نے میری آنکھیں نہیں کھولی ہیں اور نہ انہوں نے دودھ پیا ہے، آپ نے آنکھیں کے اپنا لعاب جو آپ کی آنکھوں پہ لگایا. اسی طرح جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لے کے تو سب سے پہلے اپنے نانا حضور کو انہوں نے سب سے پہلا چہرہ مبارک جو دیکھا. اور چہرہ مبارک. اتنا ان کے اندر صبر اور اتنا امن تھا، وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، ایسی لڑائیاں یہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے. وہ بن گئے پھر بعد میں ایسے سلسلے، لیکن ان کی سوچ یہی تھی کہ امن بہت بڑی چیز ہے. اور اگر یہی سوچ ہم سب رکھیں تو کبھی بھی ہمارے ملک میں کبھی کوئی ایشو نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو. بالکل صحیح ایسے بات. بڑے لوگوں کی باتیں جب ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں تو تب ہی ہماری اپنی زندگیوں میں پازیٹیوٹی آتی ہے. اور ابھی بریک سے پہلے بھی بچے جب بات کر رہے تھے، جب آڈینس سے سوال آیا تو یہی تھا کہ بھئی آج کل کا یوتھ امام حسن علیہ السلام کو کیوں نہیں فالو کرتا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں جی. تو اسلام کو فالو کریں گے تو ان کو بھی بائی ڈیفالٹ فالو کریں گے، ان کو فالو کریں گے تو اسلام کو فالو کریں گے، کیونکہ اہل بیت ہاں جی ہی واہ. تو مکمل دین ہے ہمارا. بے شک انہی پہ تو ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. بے شک. سو سب سے پہلے آپ سے سر، اتنی شہرت، اتنا اعلیٰ مقام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا ہے. ہاں جی شکر ہے. اور پٹیالہ گھرانے کا نام مزید آپ نے روشن کیا. ہر قسم کا ایوارڈ آپ کو ملا، نیشنل لیول پہ آپ کو ریکگنیشن ملی، انٹرنیشنل لیول پہ ملی. ایسے ایسے لوگوں نے ریکگنیشن دی جو زبان نہیں سمجھتے ہاں جی بالکل. لیکن آپ کے کام کو سمجھتے ہیں. صحیح ہے، شکر ہے اللہ کا. لیکن پھر بھی آپ میں اتنی عاجزی ہے، اتنی عاجزی ہے، اتنی انکساری ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملہ کیا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں میں اکڑ ہوتی ہے نا، وہ خدا کو پسند نہیں. اکڑ سے کام میں کوئی بڑھائی نہیں آتی، خرابی پڑتی ہے. وہ آگے کی طرف اس کو راستہ نہیں ملتا، وہ پیچھے کی طرف اس کا وہ بنتا ہے، وہ جو اس کی اکڑ ہوتی کوئی بھی ہو. تو میں اس لیے میں شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ نے میرا پوری دنیا میں نام کیا ہوا ہے، میری پوری دنیا عزت کرتی ہے. تو میں اپنی حال میں رہتا ہوں، میں اپنی حال میں مست رہتا ہوں. شکر میں کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے پوری دنیا میں میرا نام روشن کیا، میں نے اپنے خاندان کا نام روشن کیا. میرے بھائیوں کا بہت نام تھا، استاد امان علی فتح، میرے باپ دادا کا بہت نام تھا. تو لیکن اللہ نے آپ کی تو مجھے جوڑی اتنی خوبصورت تھی. ہاں جی اسد وہ کی. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے لوگوں کو جلدی بلا لیتے ہیں، اور ہمارے لیے ایز اے نیشن بہت بڑا لاس تھا. نہیں جی کیا بات ہے جی. اسد اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. میں نے بہت اس کے ساتھ کام کیا، بہت ہمارا دوست تھا. ہم چچا بھتیجا تھے لیکن ہم دوستوں کی طرح تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے یہ بھائی ہیں، یا مطلب ہم دوستوں کی طرح تھے. تو بہت اچھا وقت گزرا اس کے ساتھ، اور میں جو اس کو کہتا تھا وہ میری بات مانتا تھا. آپ یقین کریں کہ محفل میں جب بیٹھے ہوتے تھے نا، کام کر رہے ہوتے تھے، تو میں اس کو بتلاتا تھا کہ اس کے بعد یہ ایٹم کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، تو وہ مانتا تھا. وہ اس بات کو سمجھ جاتا کہ چچا جو مجھے بتاتے ہیں وہ بالکل صحیح، کیونکہ میں آڈینس کو دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ان کو اس وقت کیا چاہیے. بٹ آپ لوگ ہم عمر بھی تھے. ہم عمر میں ہیں، تھوڑا سا میں بڑا، لیکن تھا تو میرا بھتیجا. لیکن وہ مجھے چچا اسٹیج پہ کہتا تھا، عام حالت میں مجھے حامد کہتا تھا اس کو. جب آپ کی یہ جوڑی ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوئی، جدا ہوئی، آپ کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ نہیں وہ جدا کوئی بڑی بہت بڑی وجہ نہیں تھی، بس وہ انگلینڈ میں بہت زیادہ رہا، اس نے وہاں شادی کی بھی تھی. تو میں ادھر تھا، میری بھی شادی ہو گئی ادھر. تو پھر وہ ظاہر کام آتا تھا تو میں چھوڑ دیتا تھا کہ جی اسد نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ خان صاحب ایسا نہ کریں، یہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اس کے علاوہ خاندان کا نام بھی آگے لے کے ہاں چلنا جی، ہے. تو آپ ایسا نہ کریں، آپ اکیلے کرنا شروع کریں. پھر وہ میں نے ایسا شروع کیا کہ اللہ کی مہربانی وہ لائن ہی لگ گئی. پھر چل سو چل کام چلتا ہے. کیا بات ہے.